ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک خوبصورت وجیح نوجوان پر پڑی۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ داہیہ قلبی ہے۔ آپ نے حضرت داہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین اور وجیح نوجوان۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ قلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے داہیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ قلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ، اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، داہیہ، کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت داہیہ قلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میرے ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ قلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، داہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داہیہ، اسے نہ مارنا، داہیہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا، مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا، مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے، کدھر جا رہے ہو؟ لیکن میں اسے کچھ جواب نہ دیتا۔ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جاتے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا، دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جاؤ۔ بابا، یہ کیوں کھود رہے ہو؟ بابا، گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جاتی۔
لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو مجھے کبھی نہیں دکھاؤں گی آپ کو اپنی شکل آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رونے لگے اور کہنے لگے، اے داہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے نبی کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر حالت غیر ہو گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کو کہہ دیں، وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واقعہ مستند نہیں، لیکن بالفرض اگر اس واقعے کو سچ مان لیا جائے تو مشرک دوحہ قلبی کے دوہرے جہالت میں کیے گئے اس فعل کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیح فعل پر رو رو کر ہلکان ہو گئے، اور بے شک دور جاہلیت میں زندہ درگور بچیاں میرے رب کی جنت میں چڑیا بن کر محو پرواز ہوں گی۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کے مسلمان دوحہ قلبی، خواہ وہ میاں والی کا شاہ زیب ہو یا لیاقت آباد کی امیمہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں اور کہیں، اے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں ہم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول مجھے بیٹے کی خواہش تھی، اس لیے اپنی 7 دن کی جنت کو 5 گولیاں مار دیں۔ میاں والی داؤد خیل کا ایک اور دوحہ قلبی کہے، اے اللہ کے رسول میں بھی مسلمان ہوں، لیکن 4 سال سے 1.5 سال تک کی تینوں بیٹیوں کو میں نے اس لیے قتل کر دیا کہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی۔ کراچی لیاقت آباد کی امیمہ کہے، اے رحمت للعالمین، میں بھی آپ کی امتی ہوں، میں نے اپنی گود میں لیٹی 22 دن کی بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ سونے نہیں دیتی تھی۔ ہم میاں بیوی کے لیے آپس میں وقت نہ تھا، اس بچی میں لگے رہتے تھے جس پر شوہر سے جھگڑا رہتا تھا، اس وجہ سے اپنی گود میں ہی ذبح کر ڈالا۔ ایمان سے خالی دلوں کی سفاک حرکت پر میرا نبی رویا۔ سوچو ان نام نہاد مسلمانوں کی اس حرکت پہ میرا نبی کتنا کرب محسوس کرے گا۔ وہ کہے گا، میں تو اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتا تھا کہ تمہارے دلوں سے بیٹیوں کے لیے نفرت کھرچ کے اتار پھینکوں۔ ان کے اس اعتراف جرم پر جبرائیل معافی کا پروانہ بھی لے کر نہ آئیں گے، بلکہ عذاب کے فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل دوزخ میں پھینک ڈالیں گے اور کہیں گے، پروردگار نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے ڈھالیں تحفے میں دی تھیں، تم نے ان ڈھالوں کو اپنی ذلت کا طوق بنا لیا۔ پھر جنت میں منادی کی جائے گی، اے ننھی پریوں، اپنے رب کی وسیع جنت میں اڑو اور خوش رہو کہ تم پر ظلم کرنے والے تمہارے رب کی پکڑ میں ہیں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت۔